میں کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کروں، تمام شہر نے پہنے ہوئے ہیں دستانے۔ ارشد شریف کی شہادت کو 3 ماہ سے زائد کا عرصہ گزر گیا، لیکن اب تک ان کے قاتلوں کے چہروں پر موجود نقاب اور ہاتھوں پر موجود دستانے موجود ہیں۔ سپریم کورٹ نے اس معاملے کا از خود نوٹس لے رکھا ہے۔ اس کیس کی تحقیقات کے لیے اسپیشل JIT بھی تشکیل دی گئی تھی، جو کہ کینیا تو گئی لیکن خالی ہاتھ واپس آئی۔ آج اس کیس کی سماعت میں سپریم کورٹ کے معزز بینچ واضح طور پر JIT کی کارکردگی سے غیر مطمئن نظر آیا۔ آج کی سماعت کی تفصیلات آپ دیکھ سکیں گے اسکرین پر۔ کچھ پوائنٹس میں یہاں پر آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ JIT کے سربراہ اویس احمد نے دوسری پیشوا رفت رپورٹ جمع کروا دی۔ جسٹس مظاہر نقوی نے کہا کہ جو کام آپ کے ذمہ لگایا تھا وہ ہوا یا نہیں، کینیا سے قتل کے متعلق کوئی مواد ملا یا نہیں۔ سربراہ JIT نے کہا کہ کینیا میں حکام سے ملاقاتیں کی، کینیا نے شواہد تک رسائی ہی نہیں دی۔ جسٹس مظاہر نے کہا کہ کہانیاں نہ سنائیں، آپ کو شاید بات سمجھ نہیں آ رہی، شواہد کی بات تو ٹرائل میں سامنے آئے گی، مواد کیا جمع کیا ہے۔ دوران سماعت جسٹس اعجاز الحسن نے کہا کہ ارشد شریف قتل کے 3 زاویے ہیں۔ ارشد شریف کو پاکستان سے باہر جانے پر کس نے مجبور کیا؟ کیا تحقیقات ہوئی کہ ارشد شریف کے خلاف ملک بھر میں مقدمات کس نے درج کرائے؟ کیا پتہ لگایا گیا کہ ارشد شریف کو ایسا کیا دکھایا گیا کہ وہ ملک سے باہر چلے گئے؟ جب تمام کڑیاں جڑیں گی تو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ ارشد شریف سے جان کون چھڑوانا چاہتا تھا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ 1 ماہ کا وقت دیتے ہیں، مکمل رپورٹ دیں۔ جسٹس اعجاز الحسن نے کہا اقوام متحدہ سے کیوں مدد نہیں لی جا رہی؟ اور بھی بہت ساری باتیں ہوئی، آپ دیکھ سکتے ہیں ان سوالات کے جوابات اور بہت سارے معاملات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مسز ارشد شریف جویریہ صدیق۔ تھینک یو سو مچ جویریہ ہمیں وقت دینے کے لیے۔ آج ارشد شریف کیس کی سماعت ہوئی اور اس میں یہ کہا گیا کہ JIT کو اس کو کوئی ٹھوس ثبوت ہی نہیں ملا اور نہ ان کے ساتھ کینیا کے حکام نے تعاون کیا۔ یہ بات ٹھیک ہے آپ کے خیال سے JIT کے جو افسران ہیں وہ صحیح بات کر رہے ہیں یا پھر انہوں نے خود ہی سے سنجیدگی سے جا کر تفتیش کرنے کی کوشش نہیں کی؟ جب میں نے بہت دیر بعد کینیا میں رابطہ کوشش کی سفارتی طور پہ ان کی پولیس کے طور پہ کہتے ہیں کہ آپ کی حکومت اگر یہ کرے گی تو ہم تعاون کریں گے، تو اس کا مطلب ہے حکومت ان سے یہ بات کرتی ہی نہیں، اسی لیے پھر وہ تعاون بھی نہیں کرتے۔ اگر لیجر ٹرپس لینے ہوتے ہیں تو شہداء کی فیملی کے جذبات سے کھیل کے نہ لیے جائیں۔ مجھے تو یہ لگا تھا کہ یہ جائیں گے تو کوئی تحقیقات کر کے لائیں گے۔ میں نے ان سے کچھ سوال بھی پوچھے تھے اور میں نے ان سے کہا تھا کہ پتہ کر کے آئیے گا کہ دبئی میں وہ شخص کون تھا جس نے ارشد کو دبئی چھوڑنے کے لیے کہا۔ وہ شخص اگر یہ نام اس سے ملتے، اسے تفتیش کرتے اور بتاتے تو پہلی کڑی تو وہیں سے مل جانی تھی۔ دوسری چیز یہ کہ ارشد شریف کو جن 2 پولیس والوں نے وہاں ٹارگٹ کیا وہ کدھر ہیں؟ ان کے حوالے سے مقدمہ کیوں نہیں شروع ہو رہا؟ ہمارا سفارت خانہ وہاں پر جو ہے ارشد شریف کی میت کے ساتھ تصویریں فوٹو شوٹ کروانے میں بہت پیش تھا، لیکن ہماری مدد کرنے میں کسی بھی لحاظ سے وہ پیش نہیں ہے۔ جب تک ہماری وزارت خارجہ اور ہماری حکومت کی ول نہیں ہوگی تو کیسے جو ہے وہ کوئی چیز سامنے آئے گی؟ نہ وہاں کوئی قاتل گرفتار ہوا ہے، نہ یہاں کوئی قاتل گرفتار ہوا ہے، اور یہ چیز اتنی تکلیف دہ اور مایوس کن ہے کہ اتنی بڑی JIT جائے، ملکوں گھوم کے آئے اور آ کر یہ کہہ دے کہ جی ہمیں تو کچھ نہیں ملا۔ ہم سے تو بہت سوال کر رہے تھے، ہم سے تو بہت کچھ پوچھ رہے تھے۔ کیا ایک ایٹمی طاقت ملک اس کی اتنی بھی رسائی نہیں ہے کہ وہ کینیا جیسے غریب چھوٹے سے ملک کے اوپر کوئی سفارتی دباؤ ڈلوا سکے یا ڈال سکے اور بات کر سکے؟ ہم کب سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ اقوام متحدہ کو لکھا جائے، نہیں لکھ رہی حکومت۔ ہم کب سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کینیا میں مقدمے کا آغاز کیا جائے، نہیں کر رہی حکومت۔ ہم کب سے کہہ رہے ہیں کہ ان 2 پولیس والوں کو سزا دو، حکومت کچھ نہیں کر رہی۔ ہم کب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو 16 FIR والے لوگ تھے، بتایا چاہے ہماری مدعیت میں تو FIR درج نہیں ہوتی، میری ساس کی مدعیت میں FIR نہیں درج ہوئی۔ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے جا کے ارشد پہ ایک ہی کیس میں ایک ہی بات پہ 16 FIR درج کروا لی؟ یہ تو آج کہی گئی عدالت میں بات۔ جسٹس اعجاز الحسن نے جو 3 سوالات اٹھائے ہیں آپ اس پہ روشنی ڈال سکتی ہیں۔ ادھر کا ارشد کے خلاف کس نے FIR کٹوائی، کون ان کے پیچھے تھا، کیوں ملک سے ان کو جانا پڑا، اور یہ باتیں جب پتہ چلیں گی تو خود ہی معاملات سامنے آ جائیں گے۔ ان سے بتا دیں آپ کو کیا انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کون تھا ان FIRs کے پیچھے اور کون کہہ رہا تھا کہ ملک سے جاؤ؟ کل اور پرسوں آرٹیکلز جو لکھے ہیں، میں اردو میں بھی ان کے لیے آرٹیکل لکھ رہی ہوں اور انگریزی میں بھی لکھ رہی ہوں۔ جی آپ کا ایک ہمارے سامنے اوپینین میں آپ نے گورنمنٹس آف کینیا UAE اینڈ پاکستان آنسر می، اس میں آپ نے یہ بھی لکھا ہے کہ ارشد شریف واز نائدر اینٹی پاکستان نور اینٹی فورسز، ہی اونلی ڈیئر ٹو اسٹینڈ اگینسٹ کرپشن۔ مل جائیں گے۔ یہاں پہ 16 FIR کروانے والا کون تھا،
دبئی سے نکلوانے والا کون تھا اور وہاں کی پولیس کو پیسے دینے والا کون تھا، کیونکہ یہ ٹارگٹ کلنگ ہے. آپ رینڈم کسی ٹورسٹ کو یا سیاح کو جو ہے وہ گولی نہیں مار دیتے اپنے ملک کے اندر. لیکن کیونکہ کسی کی ترجیح نہیں ہے ہمیں انصاف دینا، تو اس وجہ سے چیزیں جو ہیں وہ ڈیلے ہو رہی ہیں. ہم پورا مہینہ انتظار کرتے ہیں کہ کب جو ہے وہ عدالت کی سنوائی ہوگی تو شاید ہمارے لیے کوئی انصاف ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. اور اب ہمیں عالمی فورمز کے اوپر جو ہے وہ آواز اٹھانی پڑے گی. اقوام متحدہ کا جو آج ذکر ہوا عدالت میں، آپ پہلے بھی کہہ چکی ہیں، آپ کے خیال سے اقوام متحدہ سے کروانی چاہیے یا جی بالکل، فیکٹ اقوام فائنڈنگ مشن بلانا متحدہ چاہیے؟ کے 3 ادارے ہیں جو اس حوالے سے کام کرتے ہیں، جو کہ صحافیوں کی آزادی رائے پر کام کرتے ہیں. کیا ہی اچھا ہو کہ بجائے کہ ہم ان سے مدد مانگیں کہ ہماری اپنی ریاست ہمیں مدد دے دے. لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملہ اسی طریقے سے حل ہوگا کہ اقوام متحدہ جب اس کو جو ہے وہ کرے گی تو پھر جا کر جو ہے وہ ہر جگہ کے قاتل جو ہیں وہ مل جائیں گے. کیونکہ یہ اسی طرح پلاننگ سے کیا گیا مرڈر ہے کہ ہمیں انصاف نہ مل سکے، لیکن ہم بھی جتنی ہم سے کوشش ہو سکے گی ہم انصاف کے لیے کریں گے. جویریہ، آپ کو کسی نے ڈرانے کی، دھمکانے کی یا کسی اور طریقے سے پریشان کرنے کی کوشش تو نہیں کی؟ سائبر بولنگ تو ہوئی ہے آپ کے خلاف، کیا آپ سمجھتی ہیں وہ اس سے ریلیٹڈ ہے یا آئسولیٹڈ ہے؟ کیا انڈرسٹینڈنگ ہے آپ کی؟ مجھے ویسے بھی تھریٹس آئے ہیں اور مجھے سوشل میڈیا پہ بھی تھریٹس آئے ہیں. سب سے زیادہ جو ہے وہ میری عدت کو لے کے جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ بڑا پریشان ہیں، اور میرے پیرنٹس کو ان پہ یہ بہت دباؤ ڈالنے کی کوشش کی گئی کہ میں چھوٹی ہوں، اپنے پیرنٹس کی لاڈلی ہوں. تو مجھے ان کو یہ کہا گیا کہ اس کو عدت کروائیں چپ کر کے، یہ آواز نہ اٹھائے، یہ کچھ بھی نہ بولے، یہ کیوں لکھ رہی ہے، اس نے دوبارہ سے آرٹیکل کیوں لکھنا شروع کر دیے ہیں، یا ارشد کے لیے روز آواز کیوں اٹھاتی ہے. کیونکہ میں تقریباً روز کوئی ایسا دن نہیں گزرتا جس دن میں ارشد کے لیے آواز جو ہے وہ نہ بلند کروں. تو یہ مجھے تو آن گراؤنڈ بھی اور مطلب آن سائبر مطلب بلنگ اور وہ جو ایک ہراسمنٹ، اور اس کے بعد تو اتنی گندی کمپین تھی کہ آپ کسی کے اوپر بھی جو ہے وہ مذہب کے حوالے سے اگر کوئی وہ کرتے ہیں نا چیزوں کو، یا اس کی پرسنل لائف کے اوپر کرتے ہیں، تو پھر اس کی زندگی بھی خطرے میں آ جاتی ہے. تو کورس یہ ٹیکٹکس اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ ارشد شریف کے لیے سوشل میڈیا پہ آواز نہ اٹھائی جائے، اور اس کے انصاف کے لیے آواز نہ اٹھائی جائے. اگر مجھے خاموش کرا بھی دیا تو کل کسی اور کا نمبر آ جائے گا، کل کسی اور صحافی اینکر کے ساتھ یہ ہوگا، اس کے اہل خانہ کے ساتھ یہ ہوگا. تو اس وقت سے ہماری کمیونٹی کو ڈرنا چاہیے. جس تکلیف سے میں گزر رہی ہوں، یا ارشد کی والدہ گزر رہی ہیں، ان کے گھر والے گزر رہے ہیں، ہم سب جس تکلیف میں گزر رہے ہیں، یہ وقت کسی پہ بھی آ سکتا ہے. کیونکہ اگر ان 16 FIRs والوں کو، جو صحافیوں کو دھمکاتے ہیں، اگر ان کو چپ نہیں کرایا گیا تو پھر اگر آج ہمارے ساتھ ہوا ہے تو کل کسی اور کے ساتھ ہوگا. ہم نے دیکھا ہے سپریم کورٹ نے اس معاملے کا نوٹس لیا ہے، لیکن 3 ماہ میں کیا نتیجہ نکلا آپ کی نظر میں؟ کچھ بھی نہیں. دیکھیں، جو پہلی والی فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ تھی وہ پبلک کر دی، ہماری نجی زندگی کی دھجیاں اڑا کے رکھ دی، ہماری ہر ڈیٹیل انٹرنیٹ پہ ڈال دی انہوں نے. یہ اس طرح کی ٹیکٹکس ہوتی ہیں مطلب وکٹم کو تنگ کرنے کے لیے کہ وہ چپ ہو جائے، وہ کوئی بات نہ کر سکے. وہ تو پھر بھی تھوڑی بہت کوئی فائنڈنگ نکال کے لائے تھے. یہ والے تو مجھے ان پہ اتنی حیرت ہے کہ پھر اگر ان کو پتا تھا کہ ان کا کوئی وہاں پر انہوں نے ان کے ساتھ کوئی معاہدہ، بات چیت یا کوئی اجازت لی ہی نہیں ہے، تو ان کو پھر پاکستانی ٹیکس پیئرز کا پیسہ ضائع ہی نہیں کرنا چاہیے تھا، ان کو جانا ہی نہیں چاہیے تھا. اس لیے میں جو ہے وہ سپریم کورٹ سے یہ درخواست کروں گی کہ وہ اقوام متحدہ سے ڈائریکٹ بات کریں، تاکہ پاکستانی شہری، پاکستانی صحافی جس کو بے امانہ طریقے سے قتل کیا گیا ہے، کیا ریاست پاکستان اس کے لیے انصاف نہیں مانگے گی کینیا سے؟ یہی امریکہ کا صحافی ہوتا ہے یا برطانیہ کا، تو وہ اب تک کیا کیا نہیں کر چکے ہوتے. کیا پاکستانی ملک میں انسانی جان کی یا ہم ٹیکس پیئرز کی کوئی عزت، کوئی وقت یا کوئی قیمت نہیں ہے؟